اچھا، جب بھی آپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کو ایک لائن ضرور سمجھائیں. اس کو کہیں کہ بیٹا، ہم نے تمہاری شادی جو ہے ایک انسان کے بیٹے کے ساتھ کی ہے، اور اگر یہ جانور نکل آئے تو اس کے ظلم مت سہتے رہنا، بلکہ گھر واپس آ جانا، تمہارے لیے دروازے کھلے ہیں. کیونکہ اکثر جو بیٹیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا اب وہ تمہارا گھر ہے، وہاں جینا اور مرنا تمہارا وہیں پر ہی ہے. اور بیٹیاں اسی لاج کو رکھتے ہوئے وہاں پر ظلم بھی سہتی رہتی ہیں اور ظلم برداشت بھی کرتی رہتی ہیں، لیکن ماں باپ کو آ کے اپنی پریشانیاں نہیں بتاتی، جس کا فائدہ وہ حیوان نما انسان اٹھاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ لاس ہو جاتا ہے جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا. آج کے اس ویڈیو میں بھی کچھ ایسا ہی ایک واقعہ ہے جو شادی سے متعلق ہے، لیکن اس میں جو ہولناک واقعہ پیش آیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں، یہ گجرانوالہ کا واقعہ ہے. گجرانوالہ میں ایک شخص ہے جس کا اپنا شو روم ہے، وہ فرنیچر کا کاروبار کرتا ہے. اس کی بیٹی ہے مریم، جس کی اس نے شادی کر دی. اب بیٹی جب بیاہ دی تو ظاہر ہے پیرنٹس کہ وہ کہتے ہیں کہ کندھوں سے بوجھ اٹھ جاتا ہے کہ چلیں یار، اپنی انہوں نے بچی کی تربیت کرنے کے بعد اس کی شادی کی جو رسپانسبلٹی تھی، ذمہ داری تھی، وہ انہوں نے بخوبی نبھا دی ہے. لیکن یہ بیٹی مریم جس کی شادی چل رہی تھی، لیکن ہوا یہ کہ وہ جھگڑے یا جو کچھ بھی ہوا وہ شادی چل نہیں سکی، کامیاب نہیں ہو سکی. تو پھر باپ تو باپ ہوتا ہے. باپ نے اپنی بیٹی کو گھر واپس لایا، اور اس کے بعد بیٹی ظاہر کچھ عرصہ رہی، اور اس کے بعد اس نے ایک ساجد نامی شخص کے ساتھ شادی کر دی. اب بیٹی پھر بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی، وہاں پر وہ رہی، اور رہنے کے بعد اس کا گھر چلتا رہا. لیکن سسرال میں وہی جو ہمارے ہاں مسائل ہوتے ہیں، وہ مسائل ایک بار پھر وہاں پر شروع ہو گئے. اور ان مسائل کو دیکھتے ہوئے جب باپ کو معلوم ہوا کہ بھائی میری بیٹی کے ساتھ وہاں پر پھر یہ معاملات چل رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ چلو میں اپنی بیٹی کو گھر لے آتا ہوں اور اپنے داماد کو بھی یہیں پر رکھ لیتا ہوں. اب گجرانوالہ میں اس کا ایک اپنا فرنیچر کا شو روم ہے، اور فرنیچر کے شو روم کے ساتھ ہی اس نے ایک کمرہ جو ہے اپنی بیٹی اور داماد کو دے دیا، اور وہ وہاں پر رہنے لگ پڑے. ظاہر وہ ساتھ خود بھی قریبی کہیں رہتا تھا. اب یہاں پر بھی ان کا جو ہے معمول کی زندگی تو شروع ہو گئی، لیکن پھر بھی پولیس بتاتی ہے کہ ان کا جھگڑا رہتا تھا. اب وہ دن آ گیا جس دن یہ ہولناک واقعہ پیش آ گیا. اب ہوا کچھ اس میں یوں کہ ایک دن صبح کے وقت نماز کا وقت ہوا تو داماد نے اس شخص کو اٹھایا. اس نے کہا کہ انکل آپ اٹھ جائیں اور نماز پڑھ لیں اور مسجد میں چلے جائیں. وہ قریبی مسجد ہے، وہ کہتے ہیں کہ روٹین کی بات تھی. میں اٹھا اور میں مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے چلا گیا اور وہاں پر نماز ادا کی. اب یہ بیچ کا یہی وقت ہے، وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ونڈو ہے، نماز اور جو وقوع ہے اس کے درمیان جو ونڈو بچی، اسی دوران اس شخص کی دنیا جو ہے وہ لٹ گئی اور اسے پتہ بھی نہ چلا. وہ مسجد میں نماز ادا کر کر جب گھر واپس پہنچتا ہے تو اپنے شو روم میں جب جاتا ہے تو شو روم میں دیکھتا ہے کہ اس کو ایک خاتون جس کی جلی ہوئی باڈی ملتی ہے. اب وہ وہاں پر پڑی ہوئی ہے وہ خاتون، اور وہ ایک دفعہ دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے. جیسے کوئی بھی اس طرح کا واقعہ جب رونما ہوتا ہے تو کوئی بھی انسان ہو وہ ایک دفعہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. لیکن ابھی وہ یہ شخص نہیں جانتا تھا کہ اس کے بعد جو اس کے ساتھ بیتنے والی ہے وہ کوئی باپ تصور بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ بیٹیاں جو ہیں بڑی لاڈوں سے نازوں سے پالی جاتی ہیں، اور جب اس کو نے اپنے داماد کو آوازیں دینا شروع کی، اور جب وہ آواز کا کوئی جواب نہیں آیا، نہ تو بیٹی کی جانب سے جواب آیا نہ ہی داماد کی جانب سے کوئی آواز کا جواب ملا، تو پھر وہ اس روم کی طرف بھاگا. اس نے جا کے بیٹی کو بلانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی اور خاتون نہیں بلکہ اس کی اپنی ہی لخت جگر ہے، اپنی ہی بیٹی ہے، جس کو اس نے بڑے نازوں سے پالا، جس کے وہ آج تک ناز اٹھا رہا تھا. جس کی پہلی شادی ناکام ہوئی تو اس نے دوسری شادی کروائی. دوسری شادی میں بھی اس کے شوہر کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ جھگڑے چل رہے تھے، تو وہ اسی بیٹی کو گھر بسانے کے لیے اپنے گھر لے آیا کہ اس کو یہیں پر رکھ کر اس کی زندگی کو آسان بناؤں. لیکن وہ زندگی کی بازی ہار چکی تھی، اور اس کے بعد جب اس نے اس کے جو ہے شوہر کو تلاش موجود نہیں تھا. مین وائل پولیس کو کال کی گئی، پولیس آتی ہے. پولیس نے آ کر ظاہر ہے جس طرح وہ پورے جائے وقوع کا وٹنس کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، وہ وہاں پر انہوں نے اپنا ایویڈنس کولیکٹ کیا اور وہاں سے اس خاتون کی باڈی کو اٹھایا اور اٹھا کر ہاسپٹل منتقل کر دیا.
اب جب ہاسپٹل جاتی ہے تو پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، تو پوسٹ مارٹم میں کچھ اور بھی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب یہ شخص نماز پڑھنے چلا گیا، نماز پڑھنے کے بعد جب واپس آیا تو آگر جب اس نے لاش دیکھی تو معلوم یہ ہوا کہ جناب اس میں انکشاف یہ ہوا کہ مریم کی جو کو بجلی کی تار سے پہلے اس کا گلا گھونٹا گیا، ظاہر ہے وہاں پر کوئی بجلی کی تار پڑی ہوگی، اس تار کے ذریعے اس کا گلا گھونٹا گیا، اور گلا گھونٹنے کے بعد اس کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ ناظرین، یہ پاکستان میں پیٹرول چھڑک کر انسانوں کو جلانے کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، یہ اپنی آپ دیکھیے کہ کتنے خوفناک واقعات ہیں۔ اسی طرح کے پہلا بھی ایک آپ کو پتہ لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا، ڈیلیوری بوائے کو جب آگ لگا دی گئی پیٹرول چھڑک کر، اس کے بعد پھر کچھ دنوں بعد پھر ایک لاہور میں واقعہ پیش آیا جس میں جو ہے ایک ہی خاندان کو جلا دیا گیا، اس میں اس کی جو بہو ہے وہ گرفتار بھی کر لی گئی تھی۔ تو اب یہ واقعہ بھی رونما ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جی پولیس نے جو ہے ساجد کی تلاش کا کام شروع کر دیا، اور اس کے بعد پولیس کو جو انٹرویو دیا اس شخص نے، اس نے بتایا کہ دیکھیں میں صبح جب سویا ہوا تھا تو مجھے میرے داماد نے آ کر اٹھایا، اس نے کہا جی نماز پڑھ لیجئے، اور میں نماز پڑھنے گیا ہوں تو واپس آیا ہوں تو میں نے اس کی آوازیں دیتا رہا لیکن وہ مجھے نہیں ملا، اور اب تک وہ لاپتہ ہے۔ اس نے ظاہر اپنے نمبرز بھی بند کر دیے ہیں، تو جس کے بعد اس شخص کو اب شک ہے کہ اس کو کوئی اور نہیں بلکہ اس کا مجرم اس کا اپنا ہی داماد ہے، جس پہ اس نے احسان کیا تھا، اور وہ احسان کا بدلہ اس نے یہ اپنی ایک بیٹی کی میت کے طور پہ اس نے دیا ہے کہ یہ لو تمہیں میں تحفہ دیتا ہوں۔ تو ناظرین، میں اتنا ضرور کہوں گا، دیکھیں ہم نے بیٹیوں کے گھر بھی بسانے ہیں، ہم نے ان کو خراب بھی نہیں کرنا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب بھی آپ شادیاں کرتے ہیں تو بڑا دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے، اور اس کے بعد بیٹیوں کو ضرور کہہ کے بھیجیے کہ بیٹا ظلم برداشت مت کرنا اپنے اوپر ہونے والا، اور اس کے بعد گھر ضرور بسانا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنا گھر بسائیں، لڑائیاں کریں، جھگڑے کریں، لیکن وہ ظلم بھی برداشت نہ کریں، کیونکہ وہ ظلم سہنے کے لیے وہاں پر نہیں جاتی، بڑے نازوں سے پالی جاتی ہیں، بڑے لاڈوں سے پالی جاتی ہیں۔ تو کوئی حیوان نما انسان کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کوئی ایسا گھنونا کھیل کھیلے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور سب کو اپنے زمان میں رکھے، اور اس واقعے سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی بھی سوال ہو، ابہام ہو، یا کچھ اور جس پہ آپ مجھے گائیڈ کر سکتے ہو، تو ضرور اپنا فیڈ بیک بھی کامنٹ باکس میں دیجیے گا، اور اپنے شہر کا نام لکھنا مت بھولا کریں۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ کچھ ایسا ہی ایک واقعہ ہے جو شادی سے متعلق ہے، لیکن اس میں جو ہولناک واقعہ پیش آیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ گجرانوالہ کا واقعہ ہے۔ گجرانوالہ میں ایک شخص ہے جس کا اپنا شو روم ہے، وہ فرنیچر کا کاروبار کرتا ہے۔ اس کی بیٹی ہے مریم، جس کی اس نے شادی کر دی۔ اب بیٹی جب بیاہ دی تو ظاہر ہے پیرنٹس کہ وہ کہتے ہیں کہ کندھوں سے بوجھ اٹھ جاتا ہے کہ چلیں یار، اپنی انہوں نے بچی کی تربیت کرنے کے بعد اس کی شادی کی جو رسپانسبلٹی تھی، ذمہ داری تھی، وہ انہوں نے بخوبی نبھائی۔